اس بار اباکا الجھا۔ وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے، لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہ مذہب پر بحث نہیں کرنا چاہتے تھے اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی۔ اچھا مسلمان جیسے، جو بہت پریکٹسنگ یعنی باعمل ہے، ساری عبادات کرتا ہے، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب میں نہیں جاتا۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی۔ اباکا کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں جو بھی باتیں کہہ رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھی۔ رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا تھا، یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا صرف عبادات اور باعمل ہونے پر۔ ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان، عیسائی یا یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ اباکا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور ایک اچھا مسلمان بھی، مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا؟ کانگو کے اس جنگل میں اباکا کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس اباکا دیکھ رہا تھا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمانوں، اچھے عیسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے؟ وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے، باعمل نہیں تھے۔ ریورنڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، اباکا کہہ کر مسکرایا تھا۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے۔ کیوں؟ وہ سوال و جواب سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان احسانوں کی ایک قیمت تھی، وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پہ کیے۔ ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر تو انہوں نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں یونیورسٹی جانے تک چرچ جاتا رہا، پھر نہیں گیا۔ اباکا مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ شاید اسے ریورنڈ جانسن کو مایوس کرنے پر افسوس بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ میں نے تھوڑا بہت سب مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، سب اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں جو انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کیوں کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں فلاسفر ہوں۔ اباکا کو بات کرتے کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت دیر سے خاموش تھا۔ اسے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ نہیں، اتنا فلاسفر تو میں بھی ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے؟ سالار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکثر الجھاتا تھا۔ ایک چیز جو میں نے ریورنڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے ایثار تھا، اپنی ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا، وہاں میرے لیے مستقبل تھا، لیکن صرف میرا مستقبل تھا، میری قوم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کانگو کا پست قامت حقیر سیاہ فام تھا، اور میں امریکہ میں بھی کانگو پگمی کا ہی رہا، لیکن میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا ہوں، اباکا کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیا؟ سالار کو پھر تجسس ہوا تھا۔ کانگو کا صدر بننے کا۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنسے نہیں؟ اباکا نے جواباً کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ہنس پڑوں۔ ہارورڈ کینڈی اسکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ اباکا اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے۔ کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا تھا کے درمیان بہت فاصلہ تھا، اور اباکا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی۔ وہ جتنی جاں فشانی سے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، سالار کو یقین تھا کہ وہ جلد یا بدیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاظتی اقدامات کا وقت اب گزر چکا تھا۔ پیٹرس اباکا صرف کنگالا یا سوالی بولنے والے ایک پست قد سیاہ فام نہیں تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جس کے کانٹیکٹس تھے۔ وہ رابطے وقتی طور پر اگر اس کے کام نہیں آ رہے تھے تو بھی اس سے اباکا کمزور نہیں پڑا تھا، بلکہ کئی حوالوں سے وہ اور زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا۔ وہ صرف پگمیز کی آواز نہیں رہا تھا، بلکہ بانٹو قبیلے کے بہت سے افراد کی آواز بھی بن چکا تھا جو پگمیز کی طرح جنگلات پر انحصار کرتے تھے۔
اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی اباکا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے۔ سالار پر نظر رکھی جانے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی اور کارروائی ہوتی، انگلینڈ کے ایک اخبار نے پیٹر سباکا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کانگو کے پگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک کور سٹوری کی تھی، جس میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ ورلڈ میڈیا میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور کوریج کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کرا چکے تھے، اور ورلڈ بینک کے اندر مچی وہ ہلچل اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی جب سالار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کانگو میں چلنے والے ان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی، جس میں اس نے مختلف ماحولیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا، جو ان جنگلات کی اس طرح کٹائی کو ایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے، ایک انسانی المیہ کے علاوہ۔ اس کا وہ خط بینک کے اعلیٰ عہدیداران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو نامعلوم ذرائع کی طرف سے دھمکیوں کا آغاز ہوا تھا۔ وہ پروجیکٹس جو انہیں چلانے والی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کی آمدنی دے رہے تھے، بینک کے اپنے کنٹری ہیڈ کے مخالفت کا باعث بنتے تو وہ کمپنیز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی طاقتیں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھی۔ کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سالار سکندر سے استعفیٰ لے کر اسے بڑے ہتک آمیز طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا چکا ہوتا، مگر اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو اور ابھار دیتا۔ وہ طوفان جو ابھی چائے کے کپ میں آیا تھا، وہ اس سے باہر آ جاتا۔ اس ای میل کا جواب سالار سکندر کو ایک تنبیہ کی صورت میں دیا گیا تھا، جو سادہ لفظوں میں خاموش ہو جانے کی تاکید تھی اور سالار کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیے کو ناپسند کیا تھا، بلکہ پیٹر سباکا کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور سٹوری کا ملبہ بھی اس کے سر ڈالتے ہوئے اسے اباکا اور اس کور سٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشنل کام پر ایک دھبے کے مترادف تھا۔ پیٹر سباکا سے ہمدردی رکھنے، متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سالار نے اس سے بینک کی کسی انفارمیشن یا دستاویز کی کبھی بات نہیں کی تھی۔ اباکا نے ساری معلومات یا دستاویز کہاں سے لی تھی، وہ اباکا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفے کی پیشکش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا، اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھیں اور اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھیں۔ دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضی اور ہدایات کے باوجود اباکا سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا تھا، نہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفے کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیج دی تھی، جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی، اور توقع کے مطابق اسے واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا۔ امامہ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امید سے تھی، اور سالار اسے اس ٹینشن کا حصہ دار بنانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے سالار؟ وہ اس رات سالار کی پیکنگ کر رہی تھی جب پیکنگ کرتے اس نے اچانک سالار سے پوچھا۔ وہ اپنا بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ ہاں یار، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سالار نے اس سے جواباً پوچھا۔ تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو؟ وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ میٹنگ ہے، اور میں تو اکثر آتا جاتا رہتا ہوں نا کہیں نہ کہیں۔ اس بار تمہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رہے ہیں؟ اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا تھا۔ پہلے کبھی تم اتنے پریشان نہیں لگے۔ وہ اس کی بات پر چند لمحے بول نہیں سکا۔ کوشش کے باوجود اس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیت کو امامہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکا تھا۔ نہیں، کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے، بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ امامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور لہجے کو ممکن حد نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار بھونچکا ہونے کی باری امامہ کی تھی۔ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ تم تو اپنی جاب سے بہت خوش تھے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تھا،
لیکن اب نہیں ہوں، سالار نے مختصراً کہا تھا۔ کچھ مسئلے ہیں تو میں واپس آ کر بتاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ سالار نے بات بڑی سہولت بدل دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور امامہ کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن حل کیا تھا اس کے پاس؟ امامہ کی پریگننسی کے آخری مہینے چل رہے تھے، وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی، اور وہ واشنگٹن میں ہونے والی اس میٹنگ کو مؤخر یا کینسل کرنے کی سوا بدید نہیں رکھتا تھا۔ تم اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اب بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جبرائیل اور عنایہ کو پیار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی۔ ملازمہ کو اپنے پاس گھر پر رکھنا میری غیر موجودگی میں، اس نے امامہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہماری فکر مت کرو، 3 دن کی تو بات ہے، تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو۔ آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے۔ امامہ کو واقعی اس وقت تشویش اس کی میٹنگ کی ہی تھی۔ اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا، اس کا سامان پیک تھا۔ وہ دونوں چائے کا ایک آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے سالار نے اس سے کہا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ امامہ اپنی چائے اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ہنسی۔ آج بہت عرصے کے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی ہے، خیریت ہے؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ سالار نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہاں خیریت ہے، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے فکر مند ہوں۔ اکیلی تو نہیں ہوں میں، جبرائیل اور عنایہ ہیں میرے ساتھ، تم پریشان مت ہو۔ سالار چائے کے گھونٹ بھرتا رہا۔ امامہ چائے پینے لگی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ چائے پیتے ہوئے چونکا، پھر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ اسے بوجھ لیتی تھی، ہمیشہ۔ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا، واپس آ کر کروں گا، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری یہ عادت سخت ناپسند ہے، ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھا جاتے ہو۔ میں سوچتی رہوں گی کہ پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا، اور اس کا گلہ غلط نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا اور جان بوجھ کر کرتا تھا۔ اچھا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ایک ایک گرم جوش معانقہ۔ آئی ول مس یو، جلدی آنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی، اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی تھی۔ پورچ میں کھڑے آخری بار اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداع انداز میں سالار کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ امامہ کو لگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے۔ وہ جب کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے 2-4 ہوتی، آج بھی ہو رہی تھی۔ گارڈ نے اب گیٹ بند کر دیا تھا۔ شادی کے 6 سال کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ زندگی جیسے ایک پٹری پر چلنے لگتی ہے، روزمرہ کے معمول کی پٹری پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کرنے لگتا ہے۔ 2 بچوں کی آمد سالار اور امامہ کی زندگی کو بھی بڑی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی، جہاں اپنی ذات پیچھے چلی جاتی ہے۔ سینٹر اسٹیج بچوں کے پاس چلا آتا ہے۔ خدشات، توقعات اور غلط فہمیوں کا وہ جال جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصے میں جکڑا رہتا ہے، وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اعتماد لمحے بھر میں بد اعتمادی میں نہیں بدلتا، بے اعتباری پل بھر میں غائب ہونا سیکھ جاتی ہے، گلہ گونگا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندھن عادت میں بدلنے لگتا ہے، اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں، ہفتوں، مہینوں کی نہیں سالوں کی گنتی بھول جاتا ہے۔ امامہ بھی بھول گئی تھی۔ پیچھے پلٹ کر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پیچھے صرف یادیں تھیں، اور یادیں آکٹوپس بن کر لپٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ پیچھے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا، اور جو رہ گئے تھے ان کے لیے وہ کب کی مر چکی تھی۔ اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا۔
جیسا سالار نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ سنجیدگی ہر بورڈ کا حصہ ہوتی تھی، لیکن جو اس نے اس دن وہاں دیکھی تھی وہ سنجیدگی نہیں تھی، وہ سرد مہری تھی۔ اور وہ سرد مہری بورڈ روم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا دو لوگوں ان کے انداز اور حرکات و سکنات سے نہیں جھلک رہی تھی۔ وہاں اس بورڈ روم میں بیٹھے 7 کے 7 لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں ایک جیسی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی، ایسی سرد مہری جو کسی کمزور اعصاب کے انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے تاثر چہرے، دوسرے کے اوسان خطا کر دینے والی نظریں، کسی دوستانہ مسکراہٹ سے آری بھیچے ہوئے لب، جن پر اگر کبھی کوئی مسکراہٹ آتی بھی تو وہ ایک تضحیک آمیز اور توہین آمیز خم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، جو پل بھر رہ کر غائب ہو جاتا تھا۔ ایک بیضوی شکل کی میز کے گرد ٹانگوں پر ٹانگے رکھے وہ 5 مرد اور عورتیں اس کام کے ماہر تھے جو اس وقت کر رہے تھے۔ وہ ورلڈ بینک کے سالار سکندر جیسے کئی باضمیر امپلائیز کا دھڑن تختہ کر چکے تھے، جنہیں زندگی میں کبھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینک میں کام کرتے کرتے پروفیشنل ایتھکس کا دورہ پڑتا، انسانیت یاد آنا شروع ہو جاتی۔ سالار سکندر ان کے سامنے کیا شے تھا؟ کم از کم اس میٹنگ کے آغاز سے وہ پہلے یہی سوچ رہا تھا۔ اجتماعی طور پر ان کی حکمت یہ نہیں بھی تھی تو بھی انفرادی طور پر ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ وہ 7 لوگ سالار سکندر کے کیریئر کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے تھے، اور اتنی ہی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا۔ ان میں سے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڈ کی ابتدائی کلمات بڑے تحمل سے سنے تھے۔ وہ سالار سکندر کی نااہلی، کوتاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکس کر رہا تھا۔ سالار نے باقی 6 لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کی۔ وہ ایک چارج شیٹ تھی جو اس پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے مائیکل فرینک اس پر لگا رہا تھا۔ سالار بھی اتنے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سالار کے لیے وہ سب الزامات غیر متوقع نہیں تھے۔ میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے دے گی جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں۔ سالار نے مائیکل کی ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کے بجائے کہا تھا۔ ان 7 افراد میں سے کسی نے اس سے پریزنٹیشن کو پیش کرنے سے نہیں روکا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے اس پر پریزنٹیشن کی نوعیت اور مقصد جاننے پر دلچسپی بھی نہیں لی تھی۔ سالار ایک بعد ایک سلائیڈ پروجیکٹر پر دکھاتا گیا۔ اس میں بہت سارے حقائق اور اعداد شمار تھے، اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق بھی۔ وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائیڈ کے ذریعے دکھا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے اگر وہ منصوبہ توڑ چڑھ جاتا تو افریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ پگمیز کی ممکنہ تباہی کے حوالے سے ہولناک اعداد و شمار، ورلڈ بینک کے چارٹر کی کون سی شقوں کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہو رہی تھی، ان جنگلات میں کام کرنے والی کمپنیز کی طرف سے کانگو کی مقامی آبادی کے استحصال کی ڈاکیومنٹری ثبوت، اور انٹرنیشنل ڈونر کمپنیز اور این جی اوز کے خدشات پر مشتمل رپورٹس کے حوالے سے اس کی پریزنٹیشن مکمل تھی، اور وہ اگر کسی اخبار یا نیوز نیٹ ورک کے ہاتھ لگ جاتی تو افریقہ میں وہ ورلڈ بینک کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوتا۔ ان 7 لوگوں نے وہ پریزنٹیشن بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر ساکت بیٹھے دم سادے دیکھی تھی، لیکن آدھا گھنٹے کی اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان 7 کے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا وہ ایک ہی تھا۔ سالار سکندر کے ہاتھ میں وہ گرینیڈ تھا جس کی پن وہ نکال کر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گرینیڈ دوسرے کی طرف پھینک دینے سے ان کی جان چھوٹ جاتی، وہ جہاں بھی پھٹتا وہیں تباہی پھیلاتا۔ پروجیکٹر اسکرین تاریک ہوئی۔ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے ان 7 لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مائیکل کے چہرے کو دیکھا جو اس کی صدارت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ لگا ہی پایا تھا کہ اس نے پریزنٹیشن تیار کرنے اور اسے یہاں پیش کرنے سے اپنا وقت ضائع کیا تھا۔ تو تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے؟ مائیکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس سے جو سوال کیا تھا اس نے بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے سے سالار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے۔ تمہید اگر مائیکل نے نہیں باندھی تھی تو سالار نے بھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ تم مضحکہ خیز بات کر رہے ہو،
اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پر ختم کر دے کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ جولیا پیٹر ورڈ تھی جس نے بے حد تضحیک آمیز انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سالار سے کہا تھا۔ وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سے سینئر تھی۔ اگر میں فوبیا کا شکار ہو رہا ہوں یا میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے، سالار سکندر نے ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ تم کیا ہو؟ کس حیثیت میں کانگو میں بیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک کے ایک امپلائی کے طور پر یا ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر؟ کانگو کے لوگ یا پگمیز تمہارا سردرد نہیں ہے۔ تمہاری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرو اور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ۔ اس بار بات کو ترشی سے کاٹنے والا الیگزینڈر رافیل تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریب ترین معاونین میں سے ایک تھا۔ تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے؟ وہ شرائط و ضابط پڑھی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں؟ تم اپنے کانٹریکٹ کے خلاف ورزی کر رہے ہو اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے اس کے بدلے میں۔ اس کے لہجے کی رکھائی اس کی شناختی نشان تھی۔ وہ اسی رکھائی اور بے مہری کے لیے جانا جاتا تھا۔ سالار وہاں موجود تمام لوگوں کو ان کی قابلیت کے علاوہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی جانتا تھا۔ میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے اور صرف ایک بار نہیں پڑھا، کئی بار پڑھا ہے۔ میں نے ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا ہے اور نہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے چارٹر میں کہیں یہ تحریر ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین و ضابطوں کی دھجے اڑا کر ہو سکے۔ اگر ایسی کوئی شک میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور میں اسے نظر انداز کر بیٹھا ہوں تو آپ مجھے ریفرنس دیں۔ میں ابھی اپنے کانٹریکٹ میں سے اسے پڑھ لیتا ہوں۔ ای میل کی صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر آن کیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سے وہ مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ صرف اس وقت چہرے سے خوشگوار لگتا جب اس کے چہرے پر بھولے بھٹکے ہوئے مسکراہٹ آتی، ورنہ کرخدگی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا بھی ایک نمایاں حصہ تھی۔ اپنی کرنجی آنکھوں کو موڑتے ہوئے اس نے سالار سے کہا، تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا؟ تم سمجھتے ہو جنہوں نے فریبلٹی بنائی تھی وہ ایڈیٹس تھے؟ وہ اب تضحیک آمیز انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ ایڈیٹس نہیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں۔ وہ فیئر نہیں تھے اور میں ہوں۔ بات صرف اس دیانت کی ہے کہ اس پروجیکٹ کی فریبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظر انداز کی گئی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں اس پروجیکٹ کی فریبلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے اور نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میرے علاوہ اور لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ایک انکوائری کمیٹی بنا کر۔ مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانتداری سے کام کیا تو انہیں بھی وہ سب نظر آ جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ سالار سکندر نے رافیل کے ہتک آمیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے جو واشنگٹن اور گومبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس بار بولنے والا بل جاؤلز تھا۔ وہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی میڈیا آرڈینیشن کو مانیٹر کرتا تھا اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں آنے والی خبروں کو دبانے میں اس کی قابلیت اور اثر و رسوخ کا بڑا عمل دخل تھا۔ تم ریزائن کر دو، جیسے تم نے پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشیل خط و کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے۔ وہ بڑے تحمل اور رسانی سالار سکندر کو جیسے صلاح دے رہا تھا۔ اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو زیادہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے بھی اس مسئلے کا حل صرف یہ میرا استعفیٰ نظر آ رہا ہے، لیکن میں اپنے استعفے کی وجوہات میں اس پریزنٹیشن میں دیے جانے والے سارے اعداد و شمار شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا اور میں اس استعفے کو پبلک کروں گا۔ بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ وہ بالآخر اس ایک نقطے پر آ گئے تھے جس کے لیے سالار سکندر کو کانگو سے واشنگٹن طلب کیا گیا تھا اور جو ورلڈ بینک کے گلے میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا تھا۔ بورڈ روم میں بیٹھے ان 7 لوگوں کے پاس صرف 2 ٹاسک تھے، یا سالار سکندر کو اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ
وہ رپورٹ واپس لے لے جو اس نے ورلڈ بینک کو اس حوالے سے ارسال کی تھی، یا پھر اس سے خاموشی سے استعفیٰ لیا جائے، اور وہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کے بنا پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کی تحریری استعفے میں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا۔ وہ نہ صرف استعفے میں یہ سب کچھ لکھنا چاہتا تھا، بلکہ اس استعفے اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے تک وہ بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے 7 افراد اس کے ساتھ بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس پر ہر حربہ استعمال کر لیا تھا۔ جب دلیلوں سے کام نہیں بنا تھا تو انہوں نے بینک کانٹریکٹ میں سے استعفے کے حوالے سے کچھ شکوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی کہ وہ جاب کے دوران اپنے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے کا پابند ہے، اور اس استعفے کو پبلک کرنے اور اس رپورٹ کو میڈیا پر لانے پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی، اور اسے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا ہرجانہ بھرنا پڑتا، بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جاب کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا۔ سالار سکندر کو پتہ تھا یہ دھمکی نہیں تھی، بہت بڑی دھمکی تھی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے بتا رہے تھے کہ اس کے پروفیشنل کریئر کو کم از کم صرف ورلڈ بینک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ختم کر دیتے جو امریکہ کی سرپرستی میں چلتی تھی، اور اسے پتہ تھا وہ یہ کر سکتے تھے۔ وہ بین الاقوامی طور پر جس سطح پر کام کر رہا تھا، وہاں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی قانونی چارہ جوئی بھی ایک اکنامسٹ فائنینشیل تجزیہ کار کے طور پر اس کی ساکھ تباہ کر کے رکھ دیتی۔ کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی چارہ جوئی کے بعد اسے کبھی نہ رکھتا۔ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود رازداری کی شک کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ اس کی ساکھ پر لگنے والا ایسا دھبا ہوتا جسے وہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ ان 7 لوگوں نے اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کانگو میں چلنے والے پروجیکٹس کو نئے سرے سے آڈٹ کروائے گا، اور مالی اور دوسری بے ضابطگیوں کے بہت سے ثبوت نکال کر اسے بہت بے عزت کر کے اس عہدے سے فارغ کیا جا سکتا تھا جس پر وہ کام کر رہا تھا۔ پھر اگر وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ لے کر میڈیا کے پاس بھی جاتا، تب بھی اس کے الزامات اور رپورٹ اپنی حیثیت کھو دیتے، کیونکہ بینک کے پاس جوابی طور پر اس کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا، اور میڈیا اس کی اس رپورٹ کو ذاتی انا اور بکس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ نچلے درجے کی بلیک میلنگ تھی جس پر وہ اتر آئے تھے۔ سالار جانتا تھا وہ یہ کر بھی سکتے تھے۔ اس کی فائنینشیل اور پروفیشنل دیانت داری پر ورلڈ بینک میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اس کا پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے قابل رشک تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کانگو میں اس کے آفس کے ذریعے چلنے والے پروجیکٹس میں کوئی سقم یا غبن تلاش کرنے پر مصر تھا تو وہ یہ ڈھونڈ ہی لیتے۔ وہ یا دنیا کا کوئی بھی بندہ ورلڈ بینک کی آڈٹ ٹیم کی چھری سے نہیں بچ سکتا تھا، اگر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہوگا کہ انہیں کسی جگہ پر ہر صورت میں کوئی مالی بے ضابطگی تلاش کرنی ہی تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔